بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم بات کریں گے باب الصدق، یعنی سچائی کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان پر بات کریں گے، اور اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ظاہر و باطن میں موافقت ہونا، کہ اس میں کوئی فرق نہ ہو، قول و عمل میں مطابقت ہونا، اس میں کوئی فرق نہ آئے، اور اسی طرح کوئی خبر ہے تو جو حقیقت ہے اس کے مطابق ہونا، یہی سچائی ہے، اسی کو ہی صدق کہا جاتا ہے۔ احادیث میں جو پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور یقیناً جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں تو جھوٹ اور سچ، ان دونوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سچائی جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور جھوٹ کس طرح انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس میں جو بتایا گیا کہ پہلی بات کہ سچائی اختیار کرنے کی ترغیب ہے، اس لیے کہ یہی نیکیوں کا سبب ہے۔ یہی فرمایا گیا ہے کہ انسان کو یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، تو لہذا جو آدمی سچ بولے گا تو وہ پھر یقیناً نیکی کی طرف جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہر قسم کے شر کا سبب ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو اس کے بعد اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے اس کو اور مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اسی طرح پھر یہ جھوٹ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیز اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کی خصلت بن جاتی ہے، پھر وہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ وہ تو سچا ہے۔ تو سچائی جو ہے وہ اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اور جو شخص جھوٹ کا قصد کرتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر اس کو خیال ہی نہیں رہتا کہ وہ فوراً جہاں بھی بات ہو فوراً جھوٹ بول دے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ کا عادی بن چکا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اخلاق فاضلہ، اور یہ جو بہترین اخلاق ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں، یہ اچھی عادات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی عادتیں ہوں گی، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اسباب خیر سے متاثر ہوتا ہے، جو کہ اچھی صحبت ہو، اچھے دوست ہوں، اچھا ماحول ہو، تو آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے ہی سے پھر اس کے اندر اس قسم کی اچھی عادات اور اچھی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جہاں پر وہ غلط ماحول میں ہو، غلط صحبت میں ہو، غلط لوگوں میں ہو، تو وہاں پر پھر وہ غلط قسم کی عادات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے پھر ہمیں اسی بات کی تاکید کی گئی ہے کہ ہم سچ بولیں، سچائی کو اختیار کریں، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم اس حدیث سے کہ اعمال صالحہ کا انجام جنت ہے، اور برے اعمال کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو انسان چاہے وہ کتنی سی چھوٹی سی بات ہو، جو چھوٹی سے جیسے کہ ایک انگارہ ہی ہوتا ہے، ایک شعلہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہی بھڑک کے پوری ایک آگ بن جاتا ہے، اسی طرح ایک چھوٹی سی جو برائی ہوتی ہے وہی انسان کو لے کر برا شخص بنا دیتی ہے، برا انسان بنا دیتی ہے، اور اس کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح نیکی کا معاملہ ہے کہ نیکی بھی انسان کے لیے وہ ایک سیڑھی کا کام دیتی ہے، جب کہ وہ نیکی کا عمل کرتا ہے اور نیکی پہ ہی رہتا ہے، تو وہ پھر بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ اس کے لیے نیکیوں کا سامان بن جاتا ہے، وہ شخص جھوٹ بولنے کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال صالحہ اور
اعمال سیئہ ان کا انجام جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، نیک اعمال کا نیک انجام اور برے اعمال کا برا انجام۔ آج کے درس کی دوسری حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ حدیث ہے جو کہ حضرت ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا ہرقل جو کہ شاہ روم ہے، اور اس نے جب وہ خط پڑھا تھا تو یہ جاننا چاہا کہ یہ شخص کون ہے، کس نے بھیجا ہے، اور اس وقت وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان میں ابو سفیان وہاں موجود تھے اور لوگ بھی تھے، تو ان کو اس نے بلایا اور ان سے پھر کہا کہ وہ اس بارے میں بتائیں اس شخص کے بارے میں۔ تو یہ چیز جو تھی اسی میں پھر یہ سوال بھی ہے، اس نے سوال کیا ہرقل نے ابو سفیان سے کہ وہ تمہیں کس بات کا جواب دعوت دیتا ہے، کس چیز کی طرف بلاتا ہے، یہ نبی کو جو ہے اس کے بارے میں مختلف سوالات کیے اس نے جو اس کی ذہانت کی علامت ہے۔ تو اس میں ایک سوال یہی تھا کہ یہ نبی کس بات کی تمہیں دعوت دیتا ہے۔ تو پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک مت کرو، اور تمہارے آباء و اجداد جو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہاں جو بات معلوم ہوئی کہ اس وقت جو بات کہی تھی اور یہی وہ بنیادی باتیں تھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصلت تھی کہ آپ خود سچ بولتے تھے، سچائی آپ کا شعار تھا، اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے۔ صادق اور امین کا جو لقب ملا وہ اسی لیے کہ آپ کی جو اتنی خوبصورت عادات تھیں، خصلتیں تھیں، اسی کی بنا پر آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دین کی اصل جو ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور اسی سے ہی پھر تمام جو فضائل ہیں، تمام جو نیک باتیں ہیں، وہ سب اسی سے ہی آگے بڑھتی ہیں، اسی سے ہی چلتی ہیں۔ جہاں پہ شرک ہوگا تو وہاں پہ تو تاریکیاں اور اندھیرے ہی ہوں گے، لیکن جہاں توحید ہوگی وہاں پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، نور ہی نور ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہی توحید کو عام کرنا تھا، شرک کو ختم کرنا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا کلمہ ہے، پہلی بات ہے، وہ یہی ہے اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل میں انسان کی اصلاح اور خیر ہے، جس کا انجام جو ہے وہ دنیا آخرت میں بہتری ہوتی ہے، کہ جو بھی ان احکام پر عمل کرتا ہے پوری طرح اس پہ وہ کاربند رہتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ نیکی کی صورت میں نکلتا ہے، اور اس کو دنیا میں بھی بھلائی ملتی ہے، دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ دین کے معاملات میں ہم آباء و اجداد کی بات یا اپنے بڑوں کی بات، اپنے خاندان کی بات، اپنے قبیلے کی بات، یہ اس قسم کی جو اندھی تقلید ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، جو قرآن نے کہا، جو حدیث نے کہا، یہ کہیں نہیں لکھا، یہ کہیں نہیں کہا کہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلو۔ یہ تو انہیں کفار و مشرکین کا طریقہ تھا کہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر چلتا ہوا پایا ہے اور ہم اسی پر چلیں گے۔ تو یہی وہ غلطی تھی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث جو کہ جس میں ہم ابھی ذکر کیا ہے، تو اس میں ہمیں عمومی مسائل کا ذکر آتا ہے، اس میں توحید بھی ہے، ایمان بھی ہے، احکام بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں۔ تو اسلام انہی چیزوں کا مجموعہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ ہی ہے اس میں۔ تو وہاں پہ یہ توحید، ہمارا یہ پکا سچا عقیدہ، اور پھر اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان ہے، اور جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ احکام اور اخلاق ہے۔ اور اخلاق میں سر فہرست جو چیز بات کی گئی وہ پھر یہاں پر سچ بولنے، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا ذکر کیا گیا۔
تو سچ بولنے کا بھی اس میں موجود تھا. حالانکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. عربوں کی یہ خصلت تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سچائی کی دعوت دیتے تھے کہ کہیں وہ کسی طرح غلط راستے پر نہ چلے جائیں. آج کی ہم تیسری حدیث پڑھیں گے. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دونوں سودا کرنے والوں کو اختیار حاصل ہے کہ جب تک کہ وہ دونوں جدا نہ ہوں، اگر وہ دونوں سچ بولیں اور حقیقت بیان کر دیں تو پھر ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے. اگر وہ جھوٹ بولیں اور کسی چیز کو چھپائیں تو پھر ان کے سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے. تو یہاں پر جو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی وہ ہمارے معاملات سے تعلق رکھتی ہے. ہم جو لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اس میں اہم بات بتا دی گئی کہ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو سچائی، کہ سچ بولیں، سچائی کے ساتھ کی جائے، اور دوسری بات کہ کوئی چیز چھپائی نہ جائے، حقیقت بیان کی جائے. تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ اس میں بہت ضروری ہیں. تو پہلی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری، یعنی جو خریدنے والا اور بیچنے والا، جب تک دونوں میں مجلس میں موجود ہیں انہیں اس سودے کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے. اسی لیے اس کو مجلس البیع کہا جاتا ہے کہ اس مجلس میں جب تک کہ وہ اکٹھے ہیں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اس سودے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا، میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو اختیار حاصل ہوگا. لیکن یہ مجلس ختم ہو گئی تو پھر مشکل ہوگا. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے دن، 2 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد کہ نہیں میں نے وہ سودا فسخ کر دیا. نہیں، اب آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے مہلت نہیں مانگی تھی. آپ نے تو یہ اسی وقت بات ہو گئی. اگر آپ کو تھا کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ میں 1 ہفتے کے بعد فیصلہ کروں گا تو بات دوسری تھی. لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا اور سودا ہو گیا تو اب اس کو فسخ کرنا غلط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ سودے میں کوئی عیب ہو تو اسے بیان کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اسے چھپانا حرام ہے. تو اگر عیب ظاہر ہو جائے تو پھر مشتری کو سودا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا، غلط بات کہی، تو اسی لیے پھر اب اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں کہہ دے کہ نہیں، تم نے جو بات کہی تھی وہ اس کے مطابق نہیں ہے. میں نے جو چیز خریدی تھی، جیسے کوئی جانور ہے، اس میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جانور گھوڑا ہے، گدھا ہے، کہ بہت تیز بھاگتا ہے، بہت ہی اچھا ہے، تو لیکن معلوم ہو کہ نہیں، وہ تو لنگڑا کے چل رہا ہے، یہ بھاگنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا. تو وہ اب اس کو خیال رکھتا ہے، یا اس قسم کا اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فسخ کر دے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے اس کے حصول کے لیے عمل صالح ضروری ہے. عمل صالح ہوگا تبھی وہ بات بنے گی. حالانکہ لین دین کا معاملہ ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمیں یہی کہا گیا کہ اگر تم اس میں سچ بولتے ہو اور حق بات کہتے ہو تو تمہاری اس سودے میں برکت ہوگی. تو لہذا نیک عمل ہی بہت ضروری ہے کہ آدمی اس دنیا میں بھی جو بھی لین دین کرے اس میں سچ بولے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گناہوں کی نحوست سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اٹھ جاتی ہیں، سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی. یہ گناہوں کی وجہ سے انسان جو جھوٹ بولتا ہے یا اس میں ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس نے کچھ تو کما لیا، دنیا تو کما لی، لیکن آخرت برباد کر دی، آخرت اس کی برباد ہو گئی. تو اسی طرح پھر یہ گناہوں کی نحوست جو ہے وہ انسان کی دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں اس سے معلوم ہوئی کہ سچائی تجارت میں برکت اور اضافے کا سبب بنتا ہے. چاہے انسان کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے سچ بولا، اس نے بتا دیا کہ اس سودے میں یہ خرابی ہے، اس چیز میں یہ عیب ہے. جب اس نے بتا دیا اور پھر اس پر وہ قائم رہتا ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی صاحب عزیمت شخص ہے کہ جس نے اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کی بلکہ حق کو بیان کیا، جو حقیقت تھی اس کو بیان کر دیا.
تو اس طرح پھر یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں بالکل کھرا ہو، بالکل سچ بولے، کوئی چیز چھپانے کی یا کوئی چیز غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے بیان کر دے. جو شخص خریدنے والا ہے وہ اس کے بعد خود فیصلہ کر لے گا، اگر اس کو چاہیے تو وہ لے لے گا، اگر اس کو نہیں چاہیے یا نہیں رضامندی تو چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور سودا بنانے والے بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.